میں ایک انتہائی اہم رہنمائی مرشد کے دین سے اور سیدنا حبیبنا و کریمنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اپنے محدود وقت میں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کافی ساری غلط فہمیاں، شکوک و شبہات وہ بھی دور ہوں گے، پراپوگنڈا جو کہ غلط اٹھایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اپنی حقیقت کو پہنچے گا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس موضوع کو کچھ سمجھ کے ایک سبق جو یاد کیا ہوا ہے اس کی یاد دہانی کی طرف بڑھیں گے۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ اسلام پورے کا پورا عربی میں ہے، اور الحمدللہ یہ کسی اور زبان کا محتاج نہیں ہے سوائے ترجمانی کے، اور وہ بھی اس کی حاجت ہمیں ہے۔ اس کی ہر ٹرم، ہر اصطلاح وہ پیور عربی میں ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری زبان اس کے معانی، مفاہیم اور مقاصد پورے ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اصل لفظ کی طرف نہ لوٹا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ یقینی خبر دی گئی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی رحمت پر، پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمہارے ذمہ دو کام ہیں کہ آپ ان پہ صلات بھیجیں اور سلام بھیجیں جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ امت نے اس آیت کو میرے محبوب کی زبان سے سنا، سمجھا، لیا، پڑھا اور عمل کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ ہم نے یہ معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود بھیجو۔ درود کا لفظ فارسی کا ہے، اس کے جتنے بھی لغوی معانی لے آئیں وہ اس اصل مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ آپ اس کا معنی تخت لے لیں، دو پھٹوں کا جوڑنا لے لیں، آپ کسی باہر کی چیز کو اندر لانے کا معنی لے لیں، اندرونی چیز کا پھیلاؤ استعمال لے لیں، لیکن وہ چس، وہ مزہ، وہ حقیقت، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو لفظ الصلاۃ میں ہے۔ الصلاۃ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا درود کیا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح یہی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد؟ کیا فرشتے بھی اسی صیغے میں کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد؟ ہمیں جو حکم ہے مومنوں کو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ احباب گرامی، بڑے ہی مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ سادہ انداز میں ان لفظوں کو سمجھیے۔ پہلے اس خبر کو لیجئے کہ تمہارا رب درود بھیجتا ہے، صلو، آپ بھی بھیجو، فرشتے بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجو۔ الصلاۃ
یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میرے نبی کے یاروں نے پوچھ لیا کہ محبوب سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، آپ پہ صلات کیسے بھیجیں؟ تو میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صلات کو اپنے لیے پسند فرمایا، مرشد نے وہ ارشاد فرما دیا۔ ساری دنیا نے مرضی کے صیغے بنائے، لفظ بنائے، ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہر دن ہر نماز کے ساتھ ایک نئے صیغے میں ایک نیا درود پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دین ہے۔ آیت اتری، میرے نبی کے یاروں نے اپنے محبوب سے پوچھ لیا کہ محبوب آپ کو کون سا درود پسند ہے، آپ پہ کیسے بھیجیں؟ آپ نے درود ابراہیمی بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یاد رہے کہ یہاں لفظ ہیں اللہم صلی، دوسرے حصے میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ وہ آپ کی پسند تھی جسے آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اصحاب نے اسے لے لیا، اور پھر جتنے بھی مواقع آئے آپ کی پسند کے مطابق آپ پہ صلات بھیجی گئی۔ اب یہ درود کا لفظ وہ معنی تو نہیں دے سکتا۔ صلات کیا ہے؟ ہماری صلات، فرشتوں کی صلات اور رب کی صلات، ان تینوں کے معانی کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بڑا واضح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبوب کے لیے سب سے پہلے یہ اللہ سے طلب کریں، کیونکہ شان ایسی ہے۔ ہمیں حکم تھا تم درود بھیجو، اور محبوب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کام تم اللہ کے ذمہ لگا دو، جیسے شایان شان ہے وہ بھیج دے گا۔ جب مسلمانوں سے اور انسانوں سے صلات کا مطالبہ ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایپلیکیشن دینا، درخواست دینا، التماس کرنا، اللہ سے مانگنا۔ کیا مانگنا؟ کہ نبی رحمت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یہ درخواست دینا، اللہ سے کہنا اللہم صلی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکتوں کی دعا مانگنا، التماس کرنا، التجا کرنا، اللہ سے گزارش کرنا اور اللہ سے استدعا کرنا اور دعا کرنا، یہ صلات ہے۔ اور تیسری چیز سلام ساتھ مل جائے گا۔ تشہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سکھایا اس کے جملوں پہ غور کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد بعد میں ہے، پہلے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی۔ محبوب، آپ کا جسم، آپ کا وجود، آپ کی جان، آپ کا اعزاز، آپ کا رتبہ، آپ کی نسل حسب نسب، آپ کی امت، آپ کا دین، سب کے اوپر سلامتیاں ہوں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، وحی کا ایک ایک علم، ساری دعوتیں، آیات، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے خصال، آپ کے معاملات جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نبی سلامتی کے محتاج ہیں۔ اللہ کا ایک صفاتی نام السلام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبوب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، یہ صلات کا معنی اسی میں شامل۔ نبی رحمت للعالمین ہے، مگر بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اے اللہ، تیرے پیغمبر کو رحمتوں کی ضرورت، رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، رحمت بدستور جاری و ساری رہے،
वबरकातुहू, अल्लाह तेरी बरकतें तेरे महबूब पे उतरें। लोग मिटाना चाहते हैं, आप बरकतें डाल दें। लोग घटाना चाहते हैं, आप बढ़ा दें। अल्लाह इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि सारी दुनिया मिलके भी इस दीन का, ईमान का, उम्मत का, मेरे नबी के प्यारों का, यारों का वो खात्मा देखना चाहें, लेकिन अल्लाह बरकतें डाल दे। ये तीनों मानी सलाम के अंदर, तशहुद के अंदर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान की है। वही बनी, हदीस बनी, हम तक पहुंची। और फिर जब सीगाए सलात में कहा गया तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह दरूद भेज, अल्लाह रहमतें भेज, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाह बरकतें दे। तो पहले समझिए कि हमारा सलात क्या है, हमारा सलाम क्या है। हमने तीन चीजें अल्लाह से महबूब के लिए मांगते रहना है, एप्लीकेशन देते रहना है। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरे बंदे मेरे महबूब के लिए, पैगंबर के लिए मांगे, कहें, इल्तिमास करें, अल्लाह सलामत रख, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमा, अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। और फरिश्तों का दरूद क्या है कि इन तीनों दरखास्तों को लेके, तीनों दरखास्तों को लेके अल्लाह के हुजूर पेश होना। जब कोई बोले तो उनकी ड्यूटी है कि लिखें, लिख भी जाएं, लिखी भी जाएं, इनका जो रेट है वो लगाया जाए, इनका जो अजर है वो खाते में डाला जाए, और जब इसकी तहरीर हो जाए फिर इसको बकायदा ले जाया जाए, पेश किया जाए और पहुंचाया जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सलात क्या है कि वो पैगंबर के ऊपर सलामतियां नाजिल फरमाएं, रहमतों का नुज़ूल जारी और सारी रखें, और अपने बंदे के जितने भी मुआमलात हैं अल्लाह उनको बरकतों से नवाजते रहें। तो ये तीनों अलग अलग मानी मुफस्सिरीन ने, अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने जिक्र किए हैं। तो आपको शऊर होना चाहिए कि दरूद ये नहीं है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो पढ़ रही है और ऐसे कर रही है, अब दरूद की ये महफिल है। अल्लाह ताला ने इब्तिदा से ही नबी को नबी रहमत बनाया, रहमतों का नुज़ूल उतारा, सारी दुनिया दुश्मन बनी, अल्लाह ने हिफाजतें करके दिखाई, सारी दुनिया ने अबतर बोला और कहा कि ऐसे है, दुश्मन इकट्ठे हो गए। मेरे रब ने जवाब दिए और नबी को इतनी बरकत दी महबूब को कि आज पूरी दुनिया में उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, मगर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स आज उसी हस्ती के हैं कि 2 अरब से मुतजावज लोग उस नाम के ऊपर कुर्बान होते हैं। तो ये है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाकी रह गया लोगों का ये शुबा कि अहलुल हदीस मुर्शिद आज़म मोहम्मद रसूल सल्लम पे दरूद नहीं भेजते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है, हम जिस तरह आपने दिया उसी तरह भेजते हैं, जिस वैरायटी में दिया उसी वैरायटी में भेजते हैं, जिस क्वालिटी में दिया हम क्वालिटी में फर्क नहीं आने देते, और जिस वक़्त दिया हम उसी वक़्त को मद्देनजर रख के हम तरतीब भी नहीं बदलते। 2 मिसालें और या सलाम। पहली चीज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरी हदीस है। आपके सामने अजान होती रही और जब जब जनाब अबू महदूरा रदी अल्लाह तआला अन, सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन और जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम, ये अजान कहते जो 3 मशहूर हैं, चौथे सहाबी भी, इस अजान को आपके सामने जब कहा गया, अगर दीन यही होता और ये अदब और एहतराम होता तो मेरे नबी के यार कभी इस एहतराम में कमी ना आने देते, और अगर आने भी लगी थी तो महबूब बोल पड़ते, भाई अजान बाद में शुरू करना, पहले मेरे पे दरूद भेजो। और ये जो मुरव्वजा अल्फाज हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, मेरे पैगंबर पूरे अरब के इमाम, सारे अरब से बढ़ के फसीह अहले इल्म, आसमान से वही आती थी, लफ्ज उतार दिए जाते, जुमले बना दिए जाते। मेरे भाइयों, दरूद किसी ने बनाया हो, लफ्ज महंगे लगाए हों, अदब बड़ा उसमें डाला हो, मोहब्बतों की इंतहा कर दी हो, मगर मेरे पैगंबर की तकरीरी हदीस क्या है
کہ ڈائریکٹ پہلے اذان کہی جائے اور آغاز اللہ اکبر سے کیا جائے۔ حضرات ساری دنیا نے کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہو کے تبدیلیاں کی، اللہ جزا دے اہل الحدیث کو، انہوں نے آذان کے آغاز کو ویسا ہی رکھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور جب اذان ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ اور دیکھیے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا تبھی اسی وقت درود پڑھا جائے گا؟ تذکرہ ہے، محبوب نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور میرے پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ لیکن ان مواقع کو مستثنا کیجئے، آپ نے خود کہا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، مؤذن جب اذان کہے، وہ جناب بلال ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم ہوں، ابو محذورہ ہوں، کل کا کوئی بزرگ ہو، آج موجودہ کوئی زندہ انسان ہو، آپ نے کہا جب اذان کہے تو ویسے کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ محبوب اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہاں درود پڑھیں آپ کا نام آیا ہے، یا ویسے کہیں جیسے کہنا ہے؟ کہا بالکل سیم کہو جیسے اس نے کہا ہے۔ حی علی الصلاۃ پہ آئے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، جو ہستی حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ بتا سکتی ہے، اگر یہاں درود ایسے ضروری ہوتا میرے محبوب کہتے کہ نہیں پہلے بھی پڑھ لو، یہاں میرا نام آئے گا پھر بھی پڑھ لو، بلکہ آپ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جب اذان سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میرے اوپر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد، میرے لیے وسیلے کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ یہ ہے تیرے پیغمبر کی تربیت، جن پہ درود اتارا گیا، جن پہ قرآن اتارا گیا، درود کی آیات اتاری گئیں، اسی ہستی نے جو رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق اذان میں جب نام آئے گا محمد تب درود نہیں پڑھا جائے گا، نہ مؤذن پڑھے گا نہ سننے والا پڑھے گا، دونوں انہی لفظوں کو دہرائے گا، اور جب اذان ختم ہو جائے گی تو پھر جب درود پڑھا جائے گا تو اس نام کے جتنے تقاضے، جتنی محبتیں، جتنے ادب، جتنے احترام تھے وہ اللہ رب العزت اس صلاۃ اور اس درود کے ذریعے پورے کر دیں گے۔ بھائیو یہی معاملہ نماز کا ہے۔ نماز میں آپ نے تلاوت کی ہے، تلاوت میں اسم محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں رک کے درود پڑھوں؟ نہیں، میرے محبوب کی یہ سنت نہیں ہے، اصحاب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کی رہنمائی کیا ہے کہ جب بھی یہ نماز میں آئے گا، جہاں جہاں آئے گا، آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے اور وہاں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، تو پہلے جتنی مرتبہ بھی میرے محبوب کا نام آیا ہے ہم الحمدللہ اس نام کے ادب کے تقاضے، احترام، میرے پیغمبر کے حقوق اور درود اور صلاۃ اور سلام کے حقوق جو ہیں وہ یہاں مکمل ہو جائیں گے، وگرنہ بذات خود جب درود کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو پھر تو یہ ایک سرکل اور دائرہ ہی رہے کہ جب جب محمد آئے پھر درود، ایسے نہیں ہے۔ میرے نبی نے نام بھی بتایا، کام بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا، سلیقہ بھی بتایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس لیے الحمدللہ اگر ہم شروع میں درود نہیں پڑھ رہے تو پیغمبر کا عمل سمجھ کے، مرشد کا ارشاد سمجھ کے، آپ کی رہنمائی سمجھ کے، دین کامل سمجھ کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا سمجھ کے، باقی رہ گئے اس کے معانی۔ الحمدللہ ہم صدا التماس کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، اپلیکیشنز دیتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کو لکھتے ہیں، لکھ کے ان کے معانی اٹھاتے ہیں اور لے کے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، ان کے اجر لکھ دیے جاتے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، 10 درجے بلند ہونے لگتے ہیں، 10 گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ اللہ میرے محبوب پہ جو ہے اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا اور سلامتیوں کا نزول لگاتار جو ہے وہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔
اور یہ اعزاز ہے میرے محبوب کا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی پل ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میرے اور آپ کے محبوب پہ درود بھیجا نہیں جا رہا۔ اور یہ وہ مسنون ہے، وہ پسندیدہ ہے جو میرے محبوب نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ باقی لوگوں نے اپنے اپنے درود بنائے اور اس میں اپنے صیغے شامل کیے، وہ ان کو مبارک۔ الحمدللہ ہم نے جس طرح اپنے والدین کی پسند پہ، ان کے کپڑے پسند کے، بیوی کے جو ہے وہ پوشاکیں پسند کی، بچوں کے جوتے اور بستے اور بیگ پسند کے لے کر کے دیتے ہیں، ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز میں اپنی مرضیاں شامل کر کے اپنی طرف سے اضافے کر کے کچھ نہیں دیتے، بلکہ ہم سب سے پہلے پتہ کرتے ہیں کہ محبوب کس چیز کو پسند فرماتے تھے، آپ نے مسنون کیا دیا ہے، آپ نے وحی کی زبان سے کیا عنایت فرمایا ہے، جو آپ نے دے دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ الحمدللہ اس آرڈر کے تحت ہم نے اس کو پکڑ بھی لیا، لے بھی لیا، عمل بھی کیا، دعوت بھی دی، میسج بھی دیا۔ ہم لوگوں کی طرح گھبرانے والے نہیں کہ زمانہ جس چال چل رہا تھا، جدھر کی ہوا تھی ہم بھی ادھر ہو جائیں۔ ہم نے الحمدللہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ہم دعاؤں کے اسی طرح درودوں کے منکر نہیں، بلکہ ہم ان بدعات کے، ان جدتوں کے، ان من مرضیوں کے کہ جو اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا خود کو آپ سے بڑا عالم سمجھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا یہ ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو، وحی کو، قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں، جوانوں، بزرگوں کو، مردوں عورتوں کو یہ سکھا رکھا ہے، اور یہی وطیرہ تھا میرے نبی کے یاروں کا اور اہل بیت کا، جو کل کے صحابیوں کا درود تھا، آج الحمدللہ وہ وہابیوں کا ہے، اور انہی جگہوں پہ ہے جہاں میرے محبوب نے کہا ہے جہاں دیا ہے، جہاں نہیں دیا ساری دنیا بھی ٹل لگا لے، ہم وہ چیز لاتے نہیں ہیں، اور جہاں میرے محبوب عطا کر دیں، عنایت فرما دیں، نشاندہی کر دیں، ساری دنیا بھی روکے تو ہم وہاں سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سدا آباد رکھے اہل الحدیث کو، ان کے اس خالص اور عقیدے کو، اور ان کے پیور اس ایمان اور منہج کو، اور اس اسلام کو، اور اس دینی خدمات کو، اور دعوت اور پیام کو جو کتاب و سنت اور وحی پہ مبنی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔